ہم نے سنت کے مطابق اپنا پانی، اپنا کھانا، اپنے کھانے کے ڈونگے، اپنے دعوتوں کے ڈونگے، ڈشیں، ہر چیز جب ہم کھانے لگاتے ہیں اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کے اوپر سے ایک کپڑا بھی ڈال دیں تو بھی اس سے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور یہ جو جراثیم اور پیراسائٹس اور وائرس اور یہ سب چیزیں جن کو آپ بار بار ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں جی آپ کو کھانسی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی، آپ کا گلا کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، اس لیے کہ وائرل انفیکشن ہے. جی اس کی تو کوئی آج تک دوا بھی ایجاد نہیں ہوئی، بس اب آپ کو اس کے ساتھ ہی جینا ہوگا. تو یہ کوئی علاج تو نہیں ہے. اصل علاج کیا ہے کہ آپ پریونشن کے طریقے پہ آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں. پریونشن کیا ہے کہ آپ پہلے سے حفاظت کر لیں اپنی چیز کی، اپنے آپ کی، کہ آپ کی چیز بھی خراب نہ ہو اور خراب شدہ چیز آپ کے اندر بھی نہ جائے. اور جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کوئی چیز کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا ہانڈیا کا نمک بھی ایون چکھتے ہیں تو بسم اللہ کے بغیر نہیں چکھتے، تو پھر آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک ایسی روحانی پاکیزگی ہے بسم اللہ کا پڑھنا جس سے آپ کے کھانے میں اگر کوئی نقصان دہ چیز شامل بھی ہے تو اللہ کے حکم سے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ ہے پریونشن، مسنون پریونشن. اس پر آپ کام بھی کیجئے. آپ یوتھ کلب کے لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو اور ریسرچ کر سکتے ہو، اس کے بارے میں کام کر سکتے ہو کہ مسنون پریونشنز کیا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں. بہت سی بیماریوں سے ہم بیمار ہونے سے پہلے حفاظت کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر کئی ٹاپکس ہیں طب نبوی میں پریونشن پر، کہ اپنے ڈیفنس سسٹم کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کا استعمال کرتے تھے، کلونجی کا استعمال کرتے تھے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث بھی آتی ہیں، کچھ ضعیف کہلاتی ہیں اور کچھ صحیح احادیث بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے شہد کا استعمال کرتے تھے. شربۃ العسل کے الفاظ آتے ہیں کہ شہد کا گھونٹ لیا کرتے تھے، کبھی پانی میں ملا کر لیتے تھے اور کبھی ڈائریکٹ شہد لیتے تھے. اور اب یہ پتہ چلا اس صدی میں آ کے کہ پانی میں ملا کر لینے سے آپ کے جسم کی اندرونی صفائی بہت اچھی ہو جاتی. جیسے کسی کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے یا پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہے یا اس کے اندر کئی جیسے گردے میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے تو ان میں وہ بہت فائدہ دیتا ہے. لیکن شہد کا گھونٹ کب فائدہ دیتا ہے؟ جب آپ کی چیسٹ میں کنجیشن ہو، ریشہ ہو، کھانسی ہو یا بلغمی کھانسی ہو یا نزلہ بہت رہتا ہو یا سردی لگ چکی ہو یا موسم کی تبدیلی سے آپ کو ٹھنڈ لگنے سے بخار ہو رہا ہو، تو ایسے میں شربۃ العسل یعنی شہد کا گھونٹ لیں. اور کچھ اور ایسی دوائیں بھی ہیں جیسے کلونجی کا تیل ہے، وہ بھی شہد کے ساتھ ہم وزن ملا کے اس کی بھی چمچ لی جا سکتی ہے یا اس کا گھونٹ لیا جا سکتا ہے. وہ بخار میں بھی آپ کو فائدہ دے گا، وہ آپ کے ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرے گا. وہ بچوں کے جو وائرل انفیکشنز ہوں، چاہے وہ پیٹ خراب ہو، چاہے وہ بخار ہو، چاہے وہ گلا بار بار خراب ہو رہا ہو، اس میں آپ کی بہت زیادہ حفاظت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص صاف پانی استعمال کرتا ہو، یہ بھی سنت ہے نا کہ پینے کا پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے، گدلا پانی یا گندا پانی یا بہت پرانا رکھا ہوا پانی استعمال نہ کیا جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رات کا کھانا جو ہے وہ جلدی کھایا جائے. اور جلدی سے کیا مراد ہے؟ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ جو وقت ہے اس وقت رات کا کھانا کھا لینا چاہیے. جو لوگ عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں وہ بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. اور بیماری ایسی نہیں ہے کہ آپ کو فوری بیمار ہو جائیں. بیماری کیا ہے؟ شوگر ہو جاتی ہے، کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، تھائرائڈ پرابلم ہو جاتا ہے. کل کسی نے سوال کیا تھا تھائرائڈ کی وجہ کیا ہے؟ تھائرائڈ کی بہت بڑی وجہ رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا بھی ہے. یعنی اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ آپ کے غدودوں پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں نا، گلینڈ ہے. گلینڈز کی بیماریاں الگ سے ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ بھی الگ سے ہیں. ایک ہے سادہ بیماریاں، نزلہ، زکام، کھانسی. آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر شہد، کلونجی، پست وغیرہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، تو تھائرائڈ، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز، شوگر، یہ کمپلیکیٹڈ، اور بلڈ پریشر، یہ کمپلیکیٹڈ بیماریوں میں آ جاتے ہیں.
ان کا چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے, اور لائف سٹائل کو جب تک آپ سنت کے مطابق نہیں کرتے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ادروائز ساری زندگی آپ کو دواؤں پہ رہنا پڑے گا. جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر یا کولیسٹرول ہو چکا ہو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنا لائف سٹائل نہ بدل دیں اور لائف سٹائل کو سنت کے مطابق نہ کر دیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے سنتیں ثابت ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پانی کھڑے ہو کر نہ پئیں, بیٹھ کے پئیں. کھانا ہاتھ دھو کے کھائیں, اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا کھانے کو ہضم کرنے کے مطلب ہضم کر لینے کے برابر ہے. انگلیاں چاٹنا یا انگلیاں چاٹنے سے کھانا بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو گیسٹرک پرابلم رہتی ہیں یا ان کا معدہ اپسٹ ہو چکا ہے, اگر وہ ہر کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں تو ان کی ڈائجیشن بہت اچھی ہو جائے گی. جب سائنٹیفکلی ایک چیز پروف ہو جاتی ہے پھر تو ہمارا بڑا ایمان بن جاتا ہے. لیکن ہم جب احادیث میں پڑھتے ہیں سنت کے مطابق بتاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے تو ہمارا دل کیوں نہیں مانتے؟ ہم بہت جلدی اس کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس کو کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ شیطان کیوں نہیں کرنے دیتا؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برا لگتا ہے. جب سائنس کہے گی کہ انگلیاں چاٹنا اچھا ہے تو پھر برا نہیں لگے گا, اور جب نعوذ باللہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرنے کو کہیں تو پھر برا لگتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر نوالے میں ہی ہاتھ چاٹتے رہیں. ایسی کوئی سنت نہیں. سنت طریقہ کیا ہے؟ 3 انگلیوں سے کھانا, پورے کے پورے پنجے سے کھانا ہے. کیسا ہے طریقہ؟ اس کو کیا کہیں گے؟ پورا پنجہ ڈبو کے کھانا کیسے؟ غیر مسنون ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وحشیانہ طریقہ, کوئی ڈیسنٹ طریقہ نہیں ہے. کھانا کھائیں تو 3 انگلیوں سے کھائیں, پورا پنجہ مت بھگوئیں. پھر ایک تو رات کا کھانا جلدی کھایا جائے, دوسرا کھانا کم کھایا جائے, اور تیسرا یہ رات کے کھانے سے تیسری متعلق ہے بات, کھانے کے بعد جلدی سویا نہ جائے, چہل قدمی ضرور کی جائے. چوتھی بات, چہل قدمی سے مراد کچھ نہ کچھ واک ضرور کی جائے. اگر واک نہیں کریں گے, آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, یہ چیز مجھے اس طرح تھوڑا یاد رہی اور میں نے اس کو ریلیٹ کیا خود سے. جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو ماں جب دودھ دیتی ہے تو اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے کندھے کے, اور پھر اس کو برپ دلاتی ہے اس کو ڈکار آ جائے. جب تک اس کو برپ نہیں آتا وہ بیچاری بیٹھی رہتی ہے, اونگتی رہتی ہے, مگر وہ اس کو نہیں سلاتی, کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ جب تک ڈکار نہ آئے بچے کو اس کا دودھ اچھل کے باہر آ سکتا ہے. جیسے اس کو لٹائیں گے اور اگر اس کو ڈکار دلائے بغیر آپ نے سلا دیا تو کیا ہوگا؟ آپ بھی سو گئے, بچہ بھی سو گیا, اور اگر اس کو وامٹ آئی تو ہو سکتا ہے اس کے ناک کے تھرو اس کے لنگس میں جا کے اس کی ڈیتھ ہو جائے. کتنے بچوں کی ڈیتھ سنی ہے میں نے اپنی لائف میں, اسی طرح کہ ڈکار دلائے بغیر سلا دیا, صبح بچہ نہیں تھا. ہمیشہ چھوٹے بچوں کو برپ دلا کے ان کو تھوڑا کمر سہلاتے ہیں, ان کی ٹھوڑی کو اپنے کندھے پہ تھوڑا سا اٹھا کے رکھتے ہیں تاکہ اس کو برپ آ جائے. جب برپ آ جائے پھر آپ بے فکر ہو کے اس کو سلا دیں. اب آپ ٹینشن فری ہیں, لیکن جب تک برپ نہ آئے مت سلائیں. اسی طرح ہم جو بڑے جوان ہیں یا بوڑھے, اگر ہم کھانا کھاتے ساتھ سو جائیں, آپ دیکھیں اس دن نیند ڈسٹرب ہوگی اور چہرے پہ صبح میں تھوڑی تھوڑی سویلنگ سی ہوگی, اور کھانا صحیح طرح سے ڈائجسٹ نہیں, صبح آپ کا دل نہیں کرے گا ناشتہ کرنے کو, صبح آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے, اور رات کو ہو سکتا ہے بار بار آپ کی آنکھ بھی کھلے, ان ایزینس ہوتی ہے. کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ پیدل چلنا بہت ضروری ہے. مکہ کا ایک بہت ماہر حکیم تھا, حارث بن کلدہ ثقیفی. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مریضوں کو اس کے پاس بھیجا اور ریکمینڈ کیا, یہ اللہ کی طرف سے تھا, اور یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن بھی ہے کہ
ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لوگ دین کی تعلیمات دیتے ہوں یا قرآن پاک کی تعلیمات عام کرتے ہوں ان کے پاس صحت کا پورا علم رہے. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی صحت کے حفاظت کے لیے یا بیماری کی حالت میں جسم کے علاج کے لیے کسی نان مسلم کے پاس نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں شفا رکھ دیتا ہے اور پھر اس سے لوگ شفا پاتے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ میں بھی شفا رکھ دے. تو وہ کہتا ہے حارث بن کلدہ ثقیفی، جب وہ فوت ہونے لگا تو لوگ اس کے پاس کاپی پین لے کے پہنچ گئے، یعنی لکھنے کے لیے، کہ تم اپنے زندگی کے کچھ تجربات ہمیں بتا دو کہ تم یعنی جو زندگی کا نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے تمہاری زندگی کا. تو اس نے کہا ان چیزوں میں سے چند ایک چیزیں آپ کو بتاتی ہوں. وہ کہتا ہے کہ رات کا کھانا جلدی کھا لو اور کھانا فقیروں کی طرح کا ہو، یعنی بہت لائٹ ہونا چاہیے، بہت ساری ڈشز نہیں ہونی چاہیے، کھانا کم ہونا چاہیے اور پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے اور سادہ ہونا چاہیے. پھر کھانے کے بعد کم از کم 40-50 قدم تو ضرور ہی چلیں. ویسے تو 100 قدم چلیں مگر 40-50 قدم ضرور چلیں. اور اگر چلنے کی جگہ نہ ہو، بعض اوقات گھر میں جگہ نہیں ہوتی، تو پھر کم از کم 8-10 رکعتیں نماز ہی پڑھ لیں. تو اس کا مطلب ہے عشاء کی نماز سے پہلے اگر کھانا کھا لیں تو کم سے کم عشاء کی نماز تو پڑھ لیں. لیکن یہ روزانہ کی روٹین میں نماز کافی نہیں، کچھ نہ کچھ کام کرنا، یہ چلنا پھرنا ضروری ہے. اس سے ہمیں، آپ دیکھیں گے رات کے کھانے کے بعد جب آپ چلیں پھریں گے آپ کو برب آئے گا. بچے کی اس سے یاد رکھے، ریلیٹ کر کے کہ جب تک برب نہ آئے مت لیٹیں. تو آپ کی انشاءاللہ صحت کی حفاظت رہے گی. کولیسٹرول، شوگر اور ایسی بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ، اور بلڈ پریشر وغیرہ سے. لیکن جب ہو چکا ہے تو ابھی صرف اس طرح کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. ہیلپ ضرور ہوگی، مزید نہیں بڑھے گا، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا صرف اس سے. یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں ابھی کچھ نہیں ہے، اگر وہ اپنی عادت ثانیہ بنا لیں، یعنی اپنی سیکنڈ نیچر بنا لیں، تو ان کو زندگی بھر بہت فائدہ دے جائے گی. اسی طرح جو لوگ چکنائی کی زیادتی سے گریز کریں، یعنی جیسے فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں زیادہ، اور ثقیل یعنی جو کیا کہنا چاہیے، جس میں مرغن جو دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں ہیں، اگر ان کو اوائڈ کریں، کھانے کو سادہ رکھیں، تو پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی. اچھا، آپ میں ذرا ہاتھ کھڑے کیجئے کہ کتنے لوگ پیٹ کی تکلیف سے مطلب متاثر ہیں. کسی کو پیٹ میں درد، کسی کو گیسز، کسی کو قبض، کسی کو موشن، یا کسی کو جیسے کہتے ہیں نا السر یا ایسیڈیٹی. کتنے لوگوں کو ہے کوئی نہ کوئی پیٹ کا پرابلم؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. دیکھیں اکثریت کو ہے، پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم اکثریت کو ہے. اور اس میں کھانے پینے کی عادات کا بہت بڑا دخل بھی ہے. کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، یہ بھی ایک عادت بنائیں کہ کم از کم 1 گھنٹہ یا 45 منٹ ٹھہر کے پانی پئیں، یعنی 45 منٹ سے پہلے پانی مت پئیں. اس سے آپ کا پیٹ بھی نہیں بڑھے گا. یعنی اگر ہم آپ کو اس سینس میں بتا دینا کہ آپ موٹے نہیں ہوں گے، آپ سمارٹ رہیں گے، وہ آپ کو باتیں زیادہ اچھی سمجھ آئیں گی بنسبت سنت پوری کرنے کے اور مسنون چیزیں اپنانے کے. ایسے ہی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ صحت کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو صحت مند ہستی تھی اس کو فالو کریں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنی دفعہ بیمار ہوئے؟ آپ پڑھتے ہیں حدیث، میکسیمم سر درد ہوا، زندگی میں 1 دفعہ بخار سنا ہے اور وہ بھی موت کے وقت، وصال کے وقت. یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا. آپ کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کبھی بھی بخار کا سنا آپ نے؟ سب احادیث پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ ہیں، کسی نے سنا؟ نہیں ہوا. کوئی وائرل انفیکشن ہوا؟ کوئی الرجی ہوئی؟ کبھی پیٹ خراب ہوا ان کا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. سر درد کا ذکر ضرور آتا ہے، اور یہ نیچرل سی چیز ہے کہ اگر آپ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ پیدل اور اونٹوں پہ صحت دوپہر میں اگر سفر کر رہے ہیں تو آف کورس دھوپ کی شدت سے سر درد تو ہوگا.
خون جم جاتا ہے رگوں میں، تو اس کے لیے آپ نے ہجامہ کرایا جس سے آپ کا سر درد ٹھیک ہو گیا، اور کوئی فریکوینٹ سر درد نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح جب کبھی بہت زیادہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اور یا دھوپ میں چلنا پڑتا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار سر کا درد ہوا، اور یہ نیچرل سی بات ہے، جب بھی آپ بہت زیادہ یعنی کسی جیسے اسٹریس سے گزرتے ہیں یا کسی بیماری سے گزرتے ہیں یا دھوپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے، سن لائٹ کا، تو اس میں سر درد ہونا کوئی معمولی سی بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ کو سر درد نہ ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو کی روٹی کھاتے ہیں؟ یہ بھی ابھی الحمدللہ کچھ عرصے سے جب بتانا شروع کیا ہے تو کچھ اویئرنیس آئی ہے، تو ابھی 5-7 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اگر میں کسی سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کو جو کی روٹی نے کوئی فائدہ دیا تو کوئی بتائے گا؟ جی، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ ہاں، پیٹ بھی صحیح رہتا ہے۔ اچھا، ویٹ مینٹین رہتا ہے، سب سے بڑی بات، ایکٹیو رہتے ہیں، میٹابولزم اچھا رہتا ہے، آپ کو سستی نہیں ہوتی، آپ کا دماغ بھی بیدار رہتا ہے، آپ کا جسم بھی ایکٹیو رہتا ہے۔ صرف ایک سنت کو اپنا کے دیکھیں، آپ کو بے شمار فائدے ملیں گے۔ صرف سنت پوری کرنے کی خاطر ان چیزوں کو اپنائیں، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ کے جو ہے چہرے پہ تر و تازگی بھی رہے گی، سنت پوری کرنے کی وجہ سے آپ کو صحت مند رہیں گے، آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کی ہر چیز اچھے سے کام کرے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غذائیں استعمال کی جو بے شمار فائدے رکھنے والی ہیں اور جن کا نقصان نہیں ہے۔ اور چند چیزیں ہیں، آپ دیکھیں، آپ نے تو بہت ویرائٹی استعمال نہیں کی دنیا میں، کیونکہ مومن یہاں کھانے نہیں آیا، ہم مسلمان ہیں نا، ایمان والے ہیں، ہمیں یہاں کے کھانوں کی بجائے وہاں کے کھانوں کی فکر ہونی چاہیے کہ وہاں جا کے ہم کو کیا ملنے والا ہے۔ یہاں کے شوق پورے کرنے کی بجائے وہاں اپنا جو ہے نا نظر دور تک آفاق میں گم رہیں کہ وہاں کیا ملنے والا ہے، اس کے لیے کوشش کریں، وہاں کے کھانے اپنے اعمال سے بنائیں کہ وہ جا کے کھانے ہیں۔ یہاں اگر نہیں بھی ملے گا، یہ تو تھوڑے عرصے کی زندگی ہے، معلوم نہیں کل ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں، کون ہے کون نہیں ہے یہ تو معلوم نہیں، پھر نیکسٹ ٹائم کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو اس جنت کی تیاری کریں جس کے لیے ہم اس دنیا میں تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کیا کرنے آئے ہیں اس دنیا میں؟ کیا سب جانتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کر کے یہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں، کنفرم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں، صرف تیرے آگے جھکتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے ہماری عبادتیں، ہماری اطاعتیں بیکار ہیں۔ اسی طرح مسلمان جو ہے وہ حلال چیز کھاتا ہے، جیسے سور اور مردار اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو وہ چیزیں مسلمان نہیں کھاتا۔ اس سے پہلے مغربی سائنسدان جو تھے وہ بڑا اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ذبیحے کے بغیر کچھ کھاتے کیوں نہیں ہیں، جبکہ وہ لوگ بجلی کا کرنٹ دے کے اوپر سے گرا کے ڈائریکٹ مشینوں میں ایسے زندوں کو ڈال دیتے ہیں اور ان کا قیمہ بن جاتا ہے اور اس میں سے کچھ بھی گندگی نہیں نکالتے، سب کا سب۔ میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں بیمار گھوڑوں کو اور اس کو زندہ کو ڈال دیتے ہیں اور وہ سب کچھ اس کا جو ہے وہ قیمہ ہو جاتا ہے اور وہ سیل کرتے ہیں اس کو، وہی سب چیزیں پھر قیمہ جو ہے اسی سے چیزیں، یہ برگر بھی بن رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ بن رہا ہوتا ہے اسی قیمے سے۔ کسی کو کیا پتا یہ گھوڑے کا ہے یا گائے کا ہے، کتے کا ہے یا سور کا ہے،
کچھ معلوم نہیں، چاہے سارا ہی مکس کر دیں. تو وہ چیز جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بھی صحت کی طرف بہت، یعنی آپ بہت شارپلی صحت مندی کی طرف جائیں گے، ہیلتھ کی طرف ایک اور سیڑھی آپ اوپر چڑھ جائیں گے. جس گوشت میں شک ہے یا جس کھانے کی چیز میں شک ہے اس کو چھوڑ دیں. جو چیزیں ویسٹرن کنٹریز سے آ رہی ہیں معلوم نہیں وہ کیسے بنتی ہیں، اس میں حلال انگریڈینٹس ہیں یا حرام، چاہے وہ چاکلیٹ ہو، چاہے وہ آپ کی پسندیدہ فیوریٹ چیزیں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہوں، شیمپوز ہوں، یا واٹ ایور کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، چیز ہے یا برگرز ہیں یا سینڈوچز ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو دوسرے ملکوں سے آ رہی ہے. مطلب یا تو ہو آپ کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی خوراک نہیں ہے، اب آپ بھوکے مر رہے ہیں، تو بھوکے انسان کو سور کھانے کی بھی اجازت ہے کہ وہ زندہ رہ لیں. ایسے تو حالات نہیں ہیں ہمارے، الحمدللہ یہاں تازہ گوشت بھی ملتا ہے، سب چیزیں اویلیبل ہیں. تو پھر ان کو چھوڑ کے دوسری چیزوں پر ہم کیوں انحصار کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اس چیز کو چھوڑ دو جس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہے، تو ہم بہت بڑے خطروں سے بچے رہیں گے. ادروائز اگر ہم نے ان سنتوں کو نہیں اپنایا تو پھر بیماریاں ہمارے گلے لگتی رہیں گی اور ایک کے بعد ایک جوان موت سنتے رہیں گے. کینسر اتنا کامن ہو گیا ہے، جیسے وبائیں آتی تھی نا، ایسے لگتا ہے اس صدی کی وبا شاید کینسر ہے، کہ اتنی تیزی سے لوگ، اتنے آس پاس اتنے قریبی لوگ جو ہیں وہ گزرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور سب کے گھروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اور جو صحت مند ہیں ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور مومن کے لیے ایک بات بہت خوشی کی ہے، وہ یہ کہ اگر اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے اجر ہے. اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا صلہ جنت کے سوا ہو نہیں سکتا. یعنی جو شخص اپنے کسی تکلیف پہ، کسی بیماری پہ، کسی دکھ پہ صبر یا کسی نقصان پہ صبر کر جائے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی صورت میں دے گا. لیکن اگر پہلے رو دھو لیا، واویلا بھی کر لیا اور پھر کہا میں صبر کرتی ہوں، تو ایسے صبر کا صبر ہمیشہ پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. جیسے یعنی آپ کو کوئی چوٹ، کوئی نقصان پہنچے، کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو آپ نے الحمدللہ اللہ کی امانت تھی اس نے لے لی، میرا کوئی بس نہیں چلتا. ہم سب اسی راستے کے مسافر ہیں، سبھی نے جانا ہے، کوئی بھی یہاں بیٹھا نہیں رہے گا. آج تک پچھلے لوگوں میں سے کوئی ہے جو ہمیں نظر آتا ہو؟ سبھی چلے گئے نا، تو ہم کو بھی جانا ہے. لیکن مسلمان اپنی صحت کی حفاظت صرف اس لیے کرتا ہے، اور ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم اس نیت سے کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اچھے طریقے سے کر سکیں. رمضان آنے والا ہے تو ہم روزے مکمل طور پر بہترین طریقے پر رکھ سکیں اور روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. ابھی سے اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنی خوراک جو ہے اس کو اچھا کریں اور روزے رکھنے کی عادت بھی بنائیں. کم از کم ایام 20 کے روزے ہی رکھ لیں، یا کبھی کسی منڈے کا، تھرسڈے کا روزہ رکھ لیا کریں، کہ سنت ہے. تو اس سے آپ کی پریکٹس رہے گی اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت روزے سے بھی مجھے یاد آیا کہ ابھی کسی نان مسلم نے یہ ریسرچ کی ہے، سائنٹسٹ نے، کہ جو لوگ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہیں، اور اسپیشلی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، تو اگر وہ ہفتے میں 2 دن بھوکے رہیں، وہ تو روزے کی تو بات نہیں کریں گے، 2 دن بھوکے رہ لیں تو ان کے یہ سارے لیولز ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے 2 دن بھوکا کیوں رہنا ہے؟ بھائی آپ روزے ہی رکھیں، سنت پوری کریں، تو آپ کی یہ بیماریاں آٹومیٹیکلی کیونکہ ہمارے روزہ جو ہے وہ ہمارے بلڈ ویسلز کی ڈائلیشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہارٹ کے مسل بھی فلیکسیبل ہو جاتے ہیں اور پوری باڈی کے مسلز فلیکسیبل ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارا برین بھی بہت اچھا سے کام کرتا ہے اور ہماری باڈی بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. ہر جو عبادت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں کہ نماز سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ہماری کمر کے مسل ہوں، ہمارے گھٹنوں کے ہوں، ہمارے لمبس ہیں،
اور ہمارا برین یہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمارے مسل جو ہیں وہ زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، فلیکسیبل رہتے ہیں، جوڑوں کے امراض کم ہوتے ہیں، ہمیں دردیں کم ہوتی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں. جو لوگ بہت نیچے چپک کے سجدہ کرتے ہیں وہ اپنی کمر کا بیڑا پہلے سے غرق کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا، یہ ناک اور ماتھے کو وہ ایک ہی ہڈی شمار کرتے ہیں، اس لیے 7 کہہ رہی ہوں، ادروائز 8 ہیں. تو وہ یعنی کون کون سی؟ 2 ہاتھ، 2 ہتھیلیاں، 2 پاؤں کے پنجے، 2 گھٹنے، 6 ہو گئے، اور یہ ناک اور ماتھا. صرف یہ چیزیں نیچے لگنی چاہیے، باقی کوئی چیز آپس میں ٹکرانی بھی نہیں چاہیے. یعنی پیٹ تھائے کے ساتھ، یا پیٹ کے ساتھ بازو، یا بازو کے ساتھ کوئی اور چیز، یا بازو زمین پہ نہیں لگنے چاہیے. جب ہم صحیح اٹھ کے سجدہ کریں گے تب ہماری کمر کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے، تب ہمیں جو ہے ہمارے جو یہ سارے لمبس ہیں یہ بھی اسٹرانگ ہوں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور انگلی ہلاتے ہیں، یہ پوری باڈی میں بلڈ کی سرکولیشن کراتی ہے. آپ اتنی چھوٹی سی سنت کو بھی دیکھیں، اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ شہادت کی انگلی کو ہلاؤ تو اس کی طرف غور سے دیکھو، انگلی کو غور سے دیکھو، کیونکہ اس سے شیطان کو چوٹ لگتی ہے جیسے کہ اس کو گولی لگتی ہے شیطان کو. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا ایمان ہے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اگر اس کو تو سائنس نہیں ثابت کر کے آپ کو بتا سکتی کہ اس شیطان کو کیسے چوٹ لگی، کیونکہ اس سائنس کی نظر میں تو شیطان بھی کچھ نہیں ہے، اور سائنس کی نظر میں شیطان کو مارنے کی بھی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہم اس کے مطابق جو کام کریں گے اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. اور نہ صرف اجر ملے گا، ہم زیادہ ہیلدی بھی ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ابھی تک سائنس ایجاد نہیں کر سکی. اس میں ہے ایک نظر بد، ایول آئی، جس کو وہ کوئی بیماری بھی کنسیڈر نہیں کرتے. اگر کسی کو نظر لگ جائے تو کیا اس کا کوئی علاج ہے آپ کے خیال میں؟ ہے کوئی علاج؟ جی کوئی ٹیبلٹ ہے نظر لگنے کی؟ کوئی انجیکشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. ڈاکٹرز مانتے ہیں کہ نظر کوئی بیماری ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا برحق ہے. اور نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے. جانوروں کو بھی لگتی ہے، برتن ٹوٹ جاتے ہیں نظر لگنے سے، مکان گر جاتے ہیں، تہس نہس ہو جاتا ہے سب کچھ نظر سے. نظر ہے اور لگتی اللہ کے حکم سے ہی ہے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نظر نہیں لگتی. اللہ کا حکم کب ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پھر اس سے آپ کو نہ کسی سے کوئی شکوہ ہوگا، نہ آپ نظر یعنی آپ کو نظر لگ سکے گی، اور نہ نظر کی تکلیف آپ اٹھائیں گے. اور اگر نظر ہے تو اس کا سد باب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جب ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چیز ہے، جانور ہے، کسی کی جیولری ہے، یا کسی کا گھر ہے، یا کسی کی کوئی بھی چیز ہے، یا گاڑی ہے مثلا، یا زمینیں ہیں، کوئی بھی چیز ہو، تو اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے. کس طریقے سے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا. ایک دفعہ سہل بن حنیف تھے، تو ان کو کسی صحابی کی نظر لگ گئی. وہ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے یا کپڑے تان دیتے تھے، یا چارپائی کھڑی کر دیتے تھے، اور لنگی باندھ کے اور اس کے پیچھے لوگ نہا لیا کرتے تھے. باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک، یا نہر پہ نہا لیتے تھے. تو وہ نہا رہے تھے، تو ایک اور صحابی تھے وہاں سے گزرے، تو کہنے لگے واللہ اس سے خوبصورت سکن آج تک میں نے نہیں دیکھی جتنی ان صحابی کی تھی.
تو ابھی وہ گزر کے چلے گئے اور وہ پیچھے تڑپنے لگ گئے، جیسے بالکل کوئی مرنے لگتا ہے، اور وہ بالکل تڑپنا شروع ہو گئے نہاتے نہاتے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، تو آپ نے فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے اس وقت برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ بارک فی، اللہ بارک فی یا بارک اللہ، کہ برکت کی دعا دیتے اللہم بارک علیہ، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اللہم بارک علیہ، کہ یا اللہ اس پر برکت عطا فرما، یعنی جو چیز بھی تو نے اس کو عطا کی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ تو جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے۔ حسد کیا ہے؟ نیکیوں کو کھا جاتا ہے نا۔ حسد کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس جب کوئی چیز دیکھی تو فوراً خیال آتا ہے مجھے تو یہ نہیں ملی، وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی؟ یہ شیطانی فعل ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھی تو اس پر برکت کی دعا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا، نظر سے بھی بچائے گا، اور آپ کو بھی اس میں سے یعنی اسی طرح کی چیز آپ کو بھی اللہ دے گا۔ اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ اور پھر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو نظر سے بچا لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام ابن القیم الجوزی نے طب نبوی میں لکھا ہے کہ جب کسی مثلا کسی خوبصورت چیز کو دیکھا تو جب نظر لگنے لگتی ہے تو یہ اس طرح لگتی ہے گویا نظر سے دو انگارے چلتے ہیں اس کی طرف، یعنی دو شعلے نکلتے ہیں گویا اس کی طرف جس کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہیں کیا۔ خوبصورتی تو دیکھی اور واو، اور یعنی ایسے الفاظ، بھئی کیا خوبصورت چیز ہے، کتنا خوبصورت ہے، ایسا تو یہ کتنا پیارا ڈریس پہنا ہے، بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، اللہ کو یاد نہیں کیا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھا، اتنا برکت کی دعا دی، تو کیا ہے اب دو انگارے چلے اس کو جلانے کے لیے۔ اگر تو بیچ میں کسی نے اللہ کا نام لے لیا تو وہ انگارے وہیں بھسم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جس نے دونوں میں سے کسی نے بھی اللہ کا نام نہیں لیا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر نہیں کہا، تو وہ انگارے اس تک پہنچ کے اس کو جلانا شروع کر دیں گے۔ مثلا جس کی طرف دیکھا ہے اور پھر اس پر ماشاءاللہ نہیں کہا، تو جس نے کہا ہے اس سے وہ شعلے نکلتے ہیں اور اس کو جلا کے راکھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جس نے اللہ کا نام لے لیا اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اب آپ سوال کریں گے کہ جس کو ہو چکی ہو تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اس کے لیے ایک جامع دم ہے جو رقیہ شریعہ میں بھی آتا ہے، اور رقیہ شریعہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اس لیے سارا بھی پڑھ لیا جائے تو بھی اچھا ہے، اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کو لگا کے سن بھی لیا جائے۔ اور آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، فون پہ آپ آڈیو لگا دیں، آپ سارا سن بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کا کھانا بھی پک جائے گا یا ناشتہ بن جائے گا۔ اور وہ دعا ہے جس کو دم جبرائیل کہا جاتا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ۔ اس میں آتا ہے نا ذکر عین حاسد، حسد کرنے والے کی نظر کا، ہر چیز اس میں ہر قسم کی بیماری، جسمانی ہو، روحانی ہو، نظر بد ہو، جادو ہو، سب کا علاج ہے یہ۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ دم سکھا کر بھیجا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر کرو، کیونکہ اس کی یعنی وہ اذیت میں ہیں، گویا ان کو تکلیف ہے، تو وہ اس اذیت کو جا کے دور کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا، تو آپ نے یہ دم صحابہ کرام کو سکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے، عیادت کس کی ہوتی ہے؟ جب کوئی بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنے جاتے ہیں، اس کے گھر جا کے کھانا کھانے نہیں جاتے، چائے پینے نہیں جاتے کہ میں تمہارا حال پوچھنے آیا مجھے کھانا بھی کھلا۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا، بجائے اس کے کہ مریض کا کوئی اس کے لیے کھانا پکا کے ساتھ لے جائیں، ہم خود جا کے بیٹھتے، لو جی ہم تو اس کو پوچھنے آئے تو اس نے ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ ہمارے یہ اخلاق ہو چکے ہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ مریض کو پوچھنے جاؤ تو اس کے لیے کچھ لے جاؤ، جو اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ اگر دوا کی ضرورت ہے دوا دے دو، اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو اس کی
صحت کے مطابق اس کے لیے کوئی چیز پکا کے لے جاؤ. اگر اس کے گھر کا کوئی کام کرنے والا ہے تو جا کے اس کے گھر کا کام کر دو. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین ہوتے تھے تو امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بھی کتنی بوڑھی عورتوں کے جا کے کام کرایا کرتے تھے. ان کے برتن دھو کے آتے تھے, ان کو کھانا کھلا کے آتے تھے, ان کے کپڑے دھوایا کرتے تھے. تو ہم کیا ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ مریض کی عیادت میں آپ گویا جنت کے باغوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں. کسی مریض کو اگر آپ صبح میں اس کی عیادت کرتے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کی لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اگر شام میں آپ اس کو پوچھیں تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا میں مصروف رہتے ہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ, اللہم اغفر لہ ورحمہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو گویا وہ جنت کے باغوں کی سیر کر کے آتا ہے. تو کیا یہ کم ہے؟ ہم عدلے کا بدلہ چاہ رہے. انسان کیا دے سکتا ہے؟ یہ ایک وقت کا کھانا کھا کے آپ راضی ہو جاتے ہیں, ایک وقت کی چائے آپ کے لیے کافی ہو گئی. کیا جنت کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ مومن کی نظر تو آفاق میں گم رہتی ہے, رہتا تو یہاں ہے مگر علامہ اقبال جیسے کہتا ہے نا کہ وہ آفاق میں گم ہے. گم کہاں ہے؟ یعنی جنت کے اس کی نظر میں جنت اور اللہ کی رضا رہتی ہے کہ میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کوئی آپ کو صلہ دے یا نہ دے, کوئی آپ کے خیر خواہی کے جواب میں آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے یا نہ کرے, آپ بے نیاز ہیں, آپ پھر بھی بھلائی کرتے جائیں کیونکہ آپ نے تو اللہ سے اجر لینا نا. تو اس طریقے سے نظر کا علاج ممکن ہے. رقیہ شریعہ ہے اور دم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عادت کو جاتے تو 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے, بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک. تو سر سے لے کے پاؤں پہ پھونک مارتے ہوئے ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی. اور دوسری دعا اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ بھی دعا 3 دفعہ پڑھی جاتی. اور ویسے کسی کی عادت کے وقت اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, یہ دعا جو ہے انسان کو بہت جلدی صحت یابی کی طرف ہمکنار کر دیتی ہے. وہ نظر کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہے, وہ جسمانی بیماری پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ جو دم ہے نا یہ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ہے. اس لیے اگر رقیہ شریعہ آپ کسی بھی بیمار کے ساتھ لگا دیں گے تو انشاءاللہ وہ جلدی صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کل کچھ لوگوں نے حجامہ کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ حجامہ جو ہے وہ اگر کیا وہ سب بیماریوں کا علاج ہے؟ تو حجامہ جو ہے وہ تقریباً تمام بیماریوں کا علاج اس میں پایا جاتا ہے, کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے کہ وہ جسم سے یہ یعنی ہماری جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ہمارے گندے خون کی رگیں جو ہیں وہ جلد کے نیچے ہیں اور ہر بیماری خون میں ہوتی ہے. جب آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو بیماری کس میں سے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ بلڈ سے. ہر چیز کی ڈائگنوسس بلڈ سے ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر بیماری جب خون میں پائی جاتی ہے تو خون جو ہے وہ گندا خون جلد کے کنارے ہے, ساتھ ساتھ ہے. تو کب جب لگتے ہیں اس پر اور وہ گندا خون اس کے نیچے جمع ہو جاتا ہے, پھر جب اس کے اوپر ہلکا ہلکا اسکریچ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی لینتھ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہاں میں نے دیکھا لوگوں کے پورے کپ جتنے ہیں اتنے لمبے لمبے نشان اور اس میں کیلائڈ بنے ہوئے. تو ہمیشہ اگر آپ حجامہ کرائیں تو کسی ایکسپرٹ سے کرائیں جو اس کا ماہر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا تو آپ ہمیشہ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس اس کو ریکمینڈ کرتے. اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب دل کا مرض ہوا تو آپ نے فرمایا حارث بن کلدہ ثقیفی سے مشورہ لو کہ وہ تمہیں بتائے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے, کیا علاج. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجوا کھجوریں گٹلی کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیا, تلبینہ کا مشورہ دیا, لیکن آپ نے کہا کہ حارث بن کلدہ ثقیفی کو بھی دکھاؤ. لوگوں نے برا منایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم اس سے مشورہ لیں. آپ نے فرمایا ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کے ماہر کے پاس جانا چاہیے, عام شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے. اور طب نبی میں اس کا بہت بڑا ایک چیپٹر ہے کہ جو ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب
اناڑی ہو اور اس کی وجہ سے کسی انسان کو نقصان پہنچ جائے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. اگر یہاں وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو قیامت کے دن پوری کرے گا. اس لیے ہمیشہ ایکسپرٹ سے کرائیں جو جانتا ہو کہ کس بیماری کے پوائنٹس کہاں لگنے. میں لوگوں کے جب جیسے کوئی آتا ہے حجامہ کرانے تو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پوائنٹس جو ہیں، یعنی فرض کریں اووریز کا پی سی اوز کا پرابلم تو آج بہت کامن ہے، ارریگولر مینسز ہیں یا ہارمونس کے پرابلمس ہیں بہت کامن ہو چکے ہیں، کڈنی پرابلمس بھی بہت زیادہ ہو گئے، لیور کے، اسٹمک کے. تو وہ یعنی اووریز کے پوائنٹ کبھی وہ پسلیوں پہ چڑھے ہوتے ہیں اور کبھی وہ ناف سے بھی نیچے جا چکے ہوتے ہیں. حالانکہ اووریز جو ہیں وہ ناف سے قدرے اوپر رائٹ اور لیفٹ ہوتی ہیں اور نشان آگے ہوں یا پیچھے وہ نیچے بیٹھنے والی جگہوں تک جا کے لگے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے پوائنٹ ہی صحیح جگہ نہیں لگایا تو مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ کم از کم پیتھولوجی کا علم تو ہونا چاہیے اس کو، یعنی جو حجامہ کر رہا ہے اس کو کچھ اناٹمی اور فزیولوجی اور پیتھولوجی کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس جگہ پوائنٹ لگا کر مریض کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کرنا ہے. میموری لاس سے لے کے، یعنی اگر حافظے کی کمزوری سے لے کے نظر بد، جادو اور جسمانی ہر قسم کی بیماری کا علاج حجامہ سے پاسبل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسی ایریا سے ٹاکسنز نکال لیے جاتے ہیں. مثلا فروزن شولڈر ہے، بازو اوپر ہی نہیں ہوتا، کسی خاص اینگل پہ بہت تکلیف ہوگی، کبھی نیک فروزن ہو جاتی ہے، کبھی شولڈر فروزن ہو جاتا ہے، یا کسی بھی حصے میں جیسے شیٹک پین ہے یا پٹھوں کا درد ہے یا سروائکل اسپونڈلوسس ہے یا لمبر اسپونڈلوسس ہے، یہ ریڑھ کے مسائل جو ہیں، یہ سر کا درد ہے، مائیگرین ہے، ان سب کے لیے بہت اچھا ہے حجامہ. درد تو آپ کسی بھی یعنی 0 سے لے کے A to Z ہر قسم کے دردوں کے لیے بہت اچھا علاج ہے حجامہ. اس کے علاوہ ایسیڈیٹی ہو، درد یہ جو ہے یعنی آرتھرائٹس ہے یا آسٹیوپروسس ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہے، ان سب کے لیے بہت اچھا ہے. بچوں کے قد نہیں بڑھتے مثال کے طور پر، یا بچوں کو بھوک نہیں لگتی، یا خون کی کمی ہے، انیمیا ہے، یعنی خون ہے ہی نہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اب اتنا خون 6 پہ ہے 5 پہ ہے نہیں، 5 یا 6 یا 7 تک ہے تو ہم حجامہ کرائیں کریں. ہم کہتے ہیں اگر آپ حجامہ کرا لیں گے آپ کا خون بڑھ جائے گا، آپ آزما کے دیکھیں. میں تو انیمک پیشنٹ کے کرتی ہوں، الحمدللہ ان کے جو ہے وہ خون اپنا لیول پہ آ جاتا ہے. ہمیشہ خون جو گندا خون نکالنے سے جو صاف خون ہے وہ تیزی سے بنتا ہے، اور جب تیزی سے خون بنتا ہے تو آپ کی پچھلی کمزوری اور کمی پوری ہو جاتی ہے. اور اس کو اگر آپ سنت سمجھ کر کرائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سب سے عمدہ علاج قرار دیا، کیونکہ اس سے جسم کی گندگی اور غلاظت دور ہو جاتی ہے، آپ کا خون تازہ ہو جاتا ہے، آپ کی بہت سی بیماریوں سے پریونشن بھی ہے. یہ جو سننا پوائنٹ ہیں اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے زیادہ بیماریوں سے شفا ہے، پریونشن ہے، شفا بھی ہے. یعنی اگر انسان بیمار ہو چکا ہے تو بھی ان میں شفا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بیمار نہیں ہوا لیکن آئندہ ہونے والا تھا تو پہلے سے ہی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ بہت سی گندگی اس کے ذریعے نکل جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جن خواتین کو مینسز آتے رہتے ہیں وہ ہلکی پھلکی رہتی ہیں، جیسے ہی مینسز بند ہوتے ہیں ایک دم سے بوڑھی ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اگرچہ وہ مینسز سے ان کی صفائی ہوتی رہتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، جیسے پی سی اوز کا پرابلم ہے، پولیسسٹک اووریز یا ارریگولر مینسز آتے تو ہیں مگر ارریگولر ہیں تو وہ صحت مند تو نہیں ہے نا. پھر ایسے میں اولاد نہیں ہوتی، یا بچوں کی پیدائش مشکل ہو گئی، یا ضائع ہو جاتے ہیں پھر بچے. تو اگر اس کا علاج پہلے سے آپ کرا لیں حجامہ سے تو انشاءاللہ آپ کو بعد میں اس قسم کے پرابلمس نہیں ہوں گے. پھر کچھ دوائیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مریضوں کو جو ریکمینڈ کی. آپ دیکھیں کہ میں نے کل قسط کا ذکر کیا تھا، اس میں اگر قسطل ہندی ہو یا قسطل باہری، جن لوگوں کو ہندی بہت کڑوی لگتی ہے اور وہ نہیں استعمال کر پاتے تو وہ باہری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قسطل ہندی ہو یا قسطل باہری، اس کو اگر آپ زیتون کے تیل میں، یعنی اگر ایک حصہ قسطل باہری ہے تو 2 حصے تیل لے لیں یا 3 حصے لے لیں تیل میکسیمم. زیتون کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہونا چاہیے، ٹھیک، اس میں مکس